السلام علیکم، میرا نام ہے عزیر ظفر۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 سائنس کلاس 8 کا فرسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر ہے ہمارا ویریشن، ہیریڈیٹی اینڈ سیل ڈویژن۔ ان کی ہم آج بیسک ٹرمز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ہیریڈیٹی۔ ہیریڈیٹی کسے کہتے ہیں؟ ہیریڈیٹی کہتے ہیں وراثت کو۔ وراثت ویسے دیکھا جائے تو وراثت سے پہلے تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں اگر تو جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہوتے ہیں، جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ تمام کے تمام ان کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے اپنے بچے پیدا کرنے کی۔ جاندار کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے اپنے بچے پیدا کرنے کی۔ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں ری پروڈکشن۔ جس عمل کے ذریعے لیونگ آرگنزم اپنے بچے پیدا کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ری پروڈکشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ری پروڈکشن میں ہوتا کیا ہے؟ پیرنٹس، والدین کو کہتے ہیں، پیرنٹس سے کیا بنتے ہیں؟ آف سپرنگ، بچے بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ بچے بنتے ہیں۔ پیرنٹس سے آف سپرنگ، لیونگ آرگنزم جب ریپروڈکشن کرتے ہیں تو ان سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہیریڈیٹی کیا ہے؟ ہیریڈیٹی کہتے ہیں وراثت کو۔ اب وراثت کیا چیز ہے؟ وراثت کہتے ہیں ایسی خصوصیات یا ایک ایسا عمل جس کے ذریعے والدین کی خصوصیات بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ہیریڈیٹی ایک ایسا فینومنا ہوتا ہے، ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر والدین کی پراپرٹیز، والدین کی کچھ خصوصیات ان کے بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹی۔ ڈیفینیشن کیا بنے گی اس کی؟ دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ۔ ٹرانسمیشن کہتے ہیں منتقل ہونا، آف کریکٹرسٹکس خصوصیات کا منتقل ہونا، فرام کہاں سے؟ پیرنٹس ٹو آف سپرنگ، والدین سے بچوں میں خصوصیات کا منتقل ہونا، اسے ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹی۔ جی، تو اب نیکسٹ آتا ہے ہیریڈیٹی کے بعد ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس۔ ہیریڈیٹی کہتے ہیں وراثت کو، کریکٹرسٹکس کہتے ہیں خصوصیات کو۔ وہ خصوصیات جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹری کریکٹرسٹکس، اور ایسی خصوصیات جو والدین سے بچوں میں منتقل نہیں ہوتی انہیں ہم کہتے ہیں نان انہیریٹیبل کریکٹرسٹکس، مین کہ وہ والدین سے بچوں کے اندر منتقل نہیں ہوتی۔ تو دا کریکٹرسٹکس وہ خصوصیات ڈیٹ آر ٹرانسمیٹڈ جو منتقل ہوتی ہیں فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ، جو والدین سے بچوں میں خصوصیات منتقل ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے وراثتی خصوصیات۔ ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس کو کہا جاتا ہے وراثتی خصوصیات۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل دیکھی جائے اگر ایسی کون سی خصوصیات ہیں جن سے کیا ہوتا ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو ان میں ایک آتی ہے کلر آف آئی، آنکھوں کی رنگت جو ماں یا باپ کی ہوگی وہی بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ سکن کلر، جو ماں یا باپ کا جو کلر ہوگا باڈی کا، سکن کا، جلد کا، وہی کلر بچوں کا ہوگا۔ ہیئر کلر، بالوں کا رنگ۔ فری آر اٹیچڈ ایئر لوب، کان کا یہ جو پورشن ہوتا ہے نیچے والا وہ کچھ کا ساتھ باڈی کے جڑا ہوا ہوتا ہے اور کچھ کا جڑا ہوا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک موروثی خصوصیت ہے۔ ہائٹ، قد بھی موروثی خصوصیت ہے۔ انٹیلیجنس، ذہانت بھی کیا ہے؟ ایک موروثی خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی خصوصیات جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے ہیریڈیٹری کریکٹرسٹکس، جن کے اندر یہ ہم نے ایگزامپلس کے طور پر دیکھی ہیں۔ کلر آف آئی، سکن کلر ہے، ہیئر کلر ہے، فری آر اٹیچڈ ایئر لوب ہے، یا پھر ہائٹ ہے، انٹیلیجنس ہے، اس طرح کی چیزیں۔ ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ کچھ خصوصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جو والدین میں ہوتی ہیں لیکن بچوں میں نہیں آتی، انہیں ہم کہتے ہیں نان انہیریٹیبل کریکٹرسٹکس۔
اس کی مثال میں کروں آپ کو دوں تو فار ایگزامپل اگر باپ کا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی ایک بازو کٹ جاتا ہے، فار ایگزامپل کسی بھی ایک میل کا کیا ہوتا ہے، کسی بھی ایکسیڈنٹ کے طور پر یا کسی بھی واقعے کی وجہ سے اس کا بازو یا کوئی بھی پورشن کٹ ہو جاتا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جو والد کا بازو اگر کٹ ہوا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی بازو کٹا ہوا ہوگا، بلکہ ایسے نہیں ہوتا۔ ان خصوصیات کو کہتے ہیں انہیریٹیبل کریکٹرسٹکس، یا کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو والدین کے اندر تو ہوتی ہیں لیکن بچوں کے اندر نہیں ہوتی، انہوں کہتے ہیں نان انہیریٹیبل کریکٹرسٹکس۔ اب یہ جو ساری کی ساری خصوصیات آ رہی ہیں یہ والدین سے بچوں میں آتی کیسے ہیں؟ ان کے لیے ایک مین جو فیکٹر ہوتا ہے اس فیکٹر کو ہم کہتے ہیں جین۔ یہ جین ایک فیکٹر ہے جس جین کی وجہ سے والدین کی خصوصیات بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی خصوصیت ہے جیسے کلر آف آئی ہے، سکن کلر ہے، فری آر اٹیچڈ ایئر لوب ہے، انٹیلیجنس ہے، ہائٹ ہے، کچھ بھی اس طرح کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان تمام پراپرٹیز کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ ہوتا ہے پیئر آف جین۔ جین کا ایک جوڑا اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، پیئر آف جین، ان کے دو جین اس ایک خصوصیت کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر وراثت کا بیسک پوائنٹ دیکھا جائے، بیسک بنیادی یونٹ دیکھا جائے تو اسے ہم جین ہی کہتے ہیں۔ دا بیسک فزیکل اینڈ فنکشنل یونٹ آف ہیریڈیٹی از کالڈ جین۔ جین کیا ہوتا ہے؟ جین ایک بنیادی جز ہے ساخت کے لحاظ سے بھی اور کام کے لحاظ سے بھی کسی بھی وراثت کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام کے تمام جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کو جین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ جین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب جین میں نے بتایا آپ کو کہ پیئر آف جین ایک پراپرٹی کو کنٹرول کرتا ہے، تو پیئر آف جین کیسے بنتا ہے؟ اب ایک جین جیسے ہی ریپروڈکشن ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک جین آتا ہے میل آرگنیزم سے اور ایک جین آتا ہے فیمیل آرگنیزم سے۔ دونوں جب جین آپس میں ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ پیئر آف جین، اور اس سے جو پراپرٹی شو ہوگی وہی آگے بچے کے اندر شو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں وہ تمام کے تمام کیا کرتے ہیں؟ ایک فینومینا کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریپروڈکشن۔ اس ریپروڈکشن کے ذریعے وہ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، اور والدین سے بچے میں خصوصیات کا منتقل ہونا اسے ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹی، اور جو خصوصیات والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انہیریٹیبل کریکٹرسٹکس یا ہیریڈیٹری کریکٹرسٹکس، اور ایسی خصوصیات جو والدین سے بچوں میں منتقل نہیں ہوتی انہیں ہم کہتے ہیں نان انہیریٹیبل کریکٹرسٹکس۔ اس کے بعد آتا ہے ہیریڈیٹی کا بنیادی جو جز ہے وہ کیا ہے؟ جین ہے۔ ہر خصوصیت کو جین کا ایک پیئر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور یہی جین ایک پیئر آف جین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جین آتا ہے والد سے اور ایک جین آتا ہے ماں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ ٹرم ایک یوز ہوتی ہے جینیٹکس۔ جینیٹکس کسے کہتے ہیں؟ جینیٹکس نکلا ہے جین سے۔ جین کے بارے میں جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹکس۔ ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دا اسٹڈی آف ٹرانسفر آف بایولوجیکل انفارمیشن ان دی فارم آف جین فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ۔ والدین سے بچوں میں خصوصیات کا جین کے ذریعے منتقل ہونا اس کا مطالعہ کہلاتا ہے جینیٹکس۔ والدین سے بچوں میں جین کا ٹرانسفر ہو جانا، خصوصیات کا ان دی فارم آف جین ٹرانسفر ہو جانا اسے ہم کہتے ہیں جینیٹکس، اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں جینیٹکس۔ جیسے دادا کی خصوصیات آپ کے والد صاحب کے اندر آئیں گی، آپ کے بابا کے اندر آئیں گی، اور آپ کے بابا کی خصوصیات ان کے بچوں کے اندر مل کے آپ کے اندر آ جائیں گی۔ یہ ساری کے ساری خصوصیات کو اسٹڈی کرنا کہ خصوصیات کیسے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں جینیٹکس کے اندر۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، اب کچھ تو خصوصیات والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ ملتی ہوتی ہیں، لیکن کچھ سملیرٹیز مماثلت بھی ہوتی ہیں جو سیم چیز ہوتی ہیں والدین کے اندر اور بچوں کے اندر، اور کچھ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ اختلاف بھی ہوتا ہے، مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں، پراپرٹیز کچھ چینج بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ پراپرٹیز کیسے چینج؟ اب دیکھیں یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ہی والدین کے بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھائی ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ، کچھ ہوتے ہیں نارمل، اور کچھ کیا ہوتے ہیں بالکل ڈل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو
ان کے اندر کریکٹرسٹکس کے اندر چینج آ رہا ہے، اس چینج کو ہم کہتے ہیں ویریشن، تبدیلی۔ کیا کہتے ہیں؟ تبدیلی۔ کچھ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں والدین کی بچوں کے ساتھ، اور کچھ کیا پائے جاتے ہیں؟ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ اب جیسے برادر اور سسٹرز ہیں، ان کے درمیان میں بھی کیا ہوتی ہیں؟ پراپرٹیز کچھ نہ کچھ چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ان کے قد دونوں کا سیم ہو سکتا ہے، قد چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے، ذہانت سیم بھی ہو سکتی ہے، ذہانت کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کے ان کے ڈفرینسز آ سکتے ہیں تھوڑے بہت۔ تو آرگنیزم آف سیم اسپیشیز کے اندر جو ڈفرینسز آتے ہیں، ان ڈفرینسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویریشنز کہتے ہیں، تبدیلیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویریشنز کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس ان کریکٹرسٹکس آف دا ممبر آف اسپیشیز۔ ایک ہی اسپیشیز کے آگے ممبر ہیں، ایک ہی والدین کے بچے ہیں، لیکن ان کے اندر جو خصوصیات کے اندر اختلاف ہے، جو خصوصیات کے اندر تبدیلی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویریشن کہتے ہیں۔ اب ان ویریشنز کے بہت سارے فوائد بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ان ویریشنز کی وجہ سے جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیزیزز کو ریزسٹ کرنے کی، ڈیزیزز کو مزاحمت کرنے کی، ڈیزیزز کو برداشت کرنے کی ان کے اندر ایبیلٹی اپنے والدین سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان ویریشنز کی وجہ سے وہ اپنے انوائرنمنٹ کے اندر اچھی طرح سروائیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی ہیں ویریشنز۔ یہ ویریشنز دو طرح کی ہو سکتی ہیں، جینیٹک ویریشنز بھی آ سکتی ہیں، جین کے اندر تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اور دوسرا انوائرنمنٹل ویریشنز بھی آ سکتی ہیں، ماحول کی وجہ سے بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں اٹ ہیلپس، ویریشنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اٹ ہیلپس آرگنیزم، یہ جانداروں کو مدد دیتی ہے کس چیز کے لیے؟ ٹو اڈاپٹ، اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، دیئر انوائرنمنٹ، اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے یہ تبدیلیاں انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد گریٹر چانس آف سروائیول اینڈ کنٹینیو دیئر ریس، اور اس ویریشنز کی وجہ سے ان کی بقا، ان کی زیادہ دیر تک زندہ رہنے اور ان کی نسل کو بڑھانے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ویریشنز کی وجہ سے، کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے بچوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ والدین سے بھی زیادہ اچھی طرح اپنے انوائرنمنٹ کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ویریشنز دو طرح سے آ سکتی ہیں، جینیٹک ویریشنز بھی آ سکتی ہیں، انوائرنمنٹل ویریشنز بھی آ سکتی ہیں۔ جینیٹک ویریشنز کو دیکھا جائے، دا ویریشن وچ ارائزز ڈیو ٹو چینج ان جین، وہ خصوصیات یا وہ تبدیلیاں جو جین کے اندر تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں جینیٹک ویریشنز۔ اب ہوتا کیا ہے اس فنامنا کو اگر دیکھا جائے، یہاں پر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ یہاں پر جینیٹک ویریشنز، اب میں نے ابھی بتایا تھا کہ کسی بھی کریکٹرسٹکس کو ایک پیئر آف جین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پیئر آف جین جب کنٹرول کر رہا ہے تو ایک پیئر آتا ہے ماں سے اور ایک پیئر آتا ہے باپ سے، ٹھیک ہے؟ ایسے میں فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ یہ ایک جین ہے، یہ ایک جین ماں سے آ جاتا ہے اور ایک جین کیا آ جاتا ہے؟ باپ سے آ جاتا ہے۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں، دونوں جینز جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان میں کچھ پوائنٹس کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، کچھ پوائنٹس کا کیا ہوتا ہے؟ آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کا کچھ پوائنٹ ادھر آ جائے گا اور اس کا کچھ پوائنٹ کیا آ جائے گا؟ ادھر آ جائے گا۔ اب جب ایک پیئر آف جین بنے گا تو پیئر آف جین کے اندر کوئی نہ کوئی جینیٹک ویریشن آ سکتی ہے، مین کہ اس کے اندر، ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جین کے اندر ہوتا کیا ہے۔ جین کے اندر آگے نیوکلیوٹائڈز ہوتی ہیں، ان نیوکلیوٹائڈز کی ارینجمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جینیٹک چینجز کیسے آتی ہیں؟ جینز کے اندر جو نیوکلیوٹائڈز موجود ہوتے ہیں، انہیں نیوکلیوٹائڈز کی ارینجمنٹ کی بنیاد پر ان کی خصوصیات بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انہیں ہم کہتے ہیں جینیٹک ویریشنز، دا ویریشن وچ ارائزز ڈیو ٹو چینج ان جین، جین کے اندر تبدیلی کی وجہ سے جو ویریشنز آتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جینیٹک ویریشنز۔ جی، تو جینز کے اندر تبدیلی کس طرح کی آ سکتی ہے؟ سکن کلر، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر باپ آپ کا زیادہ سفید ہے، مین کہ وائٹ کلر ہے ان کا، تو بچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا ڈل بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ چانسز یہی ہوں گے کہ وہ بچہ بھی کیا ہوگا؟ فیئر ہی ہوگا، بٹ چانسز ہیں کچھ حد تک وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کلر تھوڑا سا ڈل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلڈ ٹائپ ہے، باپ کا اے ہے، اے پازیٹیو ہے، ماں کا بی پازیٹیو ہے، تو بچے کا کیا ہو سکتا ہے؟ بلڈ گروپ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ آئی کلر ہے، آنکھوں کی رنگت ہے، وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ٹانگ رولنگ ہے، زبان کو جو گھما لیتے ہیں، وہ بھی ایبیلٹی کسی کے اندر ہو سکتی ہے، کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔
اب میوٹیشن بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جین کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن. جین چینج ان جینیٹک مٹیریل، جین کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں میوٹیشن. ٹھیک ہے. انوائرنمنٹل ویریشنز کیا ہوتے ہیں؟ انوائرنمنٹل ویریشنز ہوتے ہیں ماحول کی وجہ سے جو بچے کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انوائرنمنٹل ویریشنز. ماحول کی وجہ سے بچے کے اندر جو تبدیلی آ جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے انوائرنمنٹل ویریشن. اس کی بالکل آسان مثال اگر میں آپ کو دوں تو دیکھیں، اگر ایک بچہ ہے جس کے مما اور پاپا دونوں کیا بولتے ہیں؟ اردو بولتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیبی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد تو وہ دونوں کے دونوں کیا کرتے ہیں؟ انگلش بولنے لگ جاتے ہیں آپس میں. اگر انگلش میں بات کریں گے آپس میں بھی اور بچے کے ساتھ بھی انگلش میں بات کریں گے تو آبویسلی جب بچہ بولنے لگے گا تو وہ ڈائریکٹ کیا بولے گا؟ انگلش آسانی کے ساتھ بولنے لگ جائے گا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اپنی نیٹو زبان آتی ہے، نہیں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے ماحول سے یہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. جس طرح کے باتیں ان کے والدین کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر والدین پٹھان ہیں تو جو بچہ ہوگا اسے کیا ہوگی؟ پشتو آتی ہوگی. جب وہ بولے گا تو پشتو سے آسانی سے آتی ہوگی. اگر والدین پنجابی ہیں تو بچے بھی کیا ہوں گے؟ پنجابی بولنا سیکھ چکے ہوں گے. یہ ہوتا ہے انوائرنمنٹل ویریشن. ماحول کی وجہ سے جو تبدیلی بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انوائرنمنٹل ویریشنز. The variations which are caused by environmental influence is called environmental changes. جیسے کہ لینگویج ہے، زبان ہے، اسکار آن اسکن ہے، جلد کے اوپر دھبے وغیرہ ہیں، یہ بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ انوائرنمنٹ کی وجہ سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے ویریشنز کے اندر دو چیزیں ڈسکس کی، جینیٹک ویریشنز جین کے اندر تبدیلی کی وجہ سے ویریشن جو آتی ہیں، اور دوسرا انوائرنمنٹل ویریشن جو ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ویریشنز آتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اڈاپٹیشن. اڈاپٹیشن کسے کہتے ہیں؟ اڈاپٹیشن کہتے ہیں اپنے انوائرنمنٹ کے لحاظ سے جو چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان چیزوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھال لینا، اسے ہم کہتے ہیں اڈاپٹیشن. اپنے آپ کو اس طرح اڈاپٹ کر لینا کہ وہ اپنے انوائرنمنٹ کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکے، اسے ہم کہتے ہیں اڈاپٹیشن. Adaptation is a physical or behavioral characters of an organism that helps an organism to survive better in environment. Adaptation کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کو اپنے مطابق ڈھال لینا. فزیکل اور بیہیویرل کوئی بھی آپ کی خصوصیت کے اندر چینج آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے ایک آرگنیزم کے اندر، ایک جاندار کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اپنے انوائرنمنٹ کے اندر اچھی طرح سے سروائیو کر سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اڈاپٹیشن. کیونکہ جو کچھ جانور جو بہت سردی والے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ جانور کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر ایک اڈاپٹیشن آ جاتی ہے کہ وہ سردی کو برداشت کر سکتے ہیں. ان کے اندر ایک اڈاپٹیشن آ جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کا اندر کا ٹیمپریچر گرم رکھتے ہیں، اپنے جسم کا اندر کا ٹیمپریچر لو رکھتے ہیں، کم زیادہ رکھتے ہیں، ان کے نارمل رکھتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ سروائیو کر سکیں. کیونکہ زیادہ ٹیمپریچر اگر لو ہو جائے پھر بھی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے، اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جائے پھر بھی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ جو جانور ہوتے ہیں جو صحرا کے اندر رہتے ہیں، تو جو جانور صحرا کے اندر رہتے ہیں وہ صحرا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، ان کے اندر اڈاپٹیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. Animals live in cold place have adaptation to keep them warm. ایسے جانور جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں ان کے اندر یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو گرم رکھ سکیں. ٹھیک ہے. کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں، پلانٹس دیٹ لیو ان ڈرائی ایریاز، ایسے پودے جو خشک جگہوں پر اگتے ہیں. ہیو ایڈیپٹیشن ٹو ہیلپ دیم کنزرو واٹر. تو وہاں پر خشک علاقوں میں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے تو ان پودوں کے اندر یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ پانی کو سٹور کر سکیں زیادہ دیر کے لیے اگر پانی انہیں نہیں بھی ملتا تو. ٹھیک ہے. اڈاپٹیشن کوئی بھی فزیکل یا بیہیویرل چینج ہے آرگنیزم کی کریکٹرسٹکس کے اندر جس کی وجہ سے وہ اپنے انوائرنمنٹ کے اندر بہتر طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اڈیپٹیشن کی ایگزامپل اگر دیکھی جائے تو کیمل جیسے اونٹ ہے، یہ صحرا کے اندر رہتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی اڈیپٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے صحرا کے اندر ٹھیک طرح سے رہ سکتا ہے؟ تو دے ہیو لانگ آئی لیشز. ان کی آنکھوں کے اوپر جو پردے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب صحرا کے اندر آندھی وغیرہ آتی ہے، طوفان وغیرہ آتا ہے تو ریت بہت زیادہ اڑتی ہے. تو ریت اگر ان کی آنکھوں میں چلی جائے تو
وہ دیکھنے سے قاصر ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کی لانگ آئی لیشز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں. ٹھیک ہے. وائڈ فیٹ، ان کے پاؤں چوڑے ہوتے ہیں. پاؤں چوڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ سینڈ کے اوپر، ریت کے اوپر کیا کر سکیں، مینٹین کر سکیں. سینڈ کے اوپر چلنے میں مدد دیتے ہیں انہیں وائڈ فیٹس. ٹھیک ہے. اینڈ ہمپ ان کی باڈی کے اوپر بیک سائڈ پہ نا، ان کی کمر کے اوپر نا ایسے اگر اونٹ ہے نا، یہ اوپر والا جو پورشن اس کی ہوتی ہے، یہ وہ جو پورشن ہے یہ والا، اس پورشن کو کہا جاتا ہے ہمپ. یہ ایک ایسا ریجن ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر جس کے اندر وہ خوراک کو محفوظ کر سکتا ہے. مین کہ اگر زیادہ دیر تک اسے خوراک نہیں بھی ملتی تو وہ اس خوراک کو استعمال کر کے سروائیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیمل کے اندر اڈاپٹیشن ہیں. دے ہیو لانگ آئی لیشز، لمبے ان کے آنکھ کے پردے ہوتے ہیں. وائڈ فیٹ، چوڑے پاؤں ہوتے ہیں. اینڈ ہمپ کیا ہوتا ہے، ان کا ایک تھیلی سی سمجھنے کی ہوتی ہے ان کی کمر کے اوپر، جس کے اندر ان کی خوراک سٹور ہوتی ہے، جس سے آگے وہ خوراک کو یوز کر سکتے ہیں اگر زیادہ دیر تک انہیں خوراک نہیں ملتی تو. آگے ہے کیکٹس. یہ ایک پودے کا نام ہے کیکٹائی، جو کہ ریتلے علاقے کے اندر، ریگستان کے اندر، صحرا کے اندر موجود ہوتا ہے. کیکٹس کے اندر کون سی اڈیپٹیشنز ہیں؟ تو اٹس اسٹیم کین اسٹور واٹر، کیونکہ وہاں پر خشک علاقہ ہے، وہاں پر ریت وغیرہ بہت ہوتی ہے، پانی بہت کم ہوتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے. اس لیے اس کے تنے کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ سٹور کر سکے، محفوظ کر سکے. ٹھیک ہے. لیوز آر موڈیفائڈ انٹو اسپائنس. اب لیوز جو ہوتے ہیں، پتے، ان کے اندر ہوتے ہیں اسٹومیٹا. اسٹومیٹا کے ذریعے، ٹرانسپائریشن کے ذریعے پانی ان کی باڈی سے باہر جا سکتا ہے. اس لیے اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ لیوز تبدیل ہو جاتے ہیں اسپائنز کے اندر، کانٹوں کے اندر، تاکہ پانی کا جو ضیاع ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے. تھک کیوٹیکل، اس کی جو اسٹیم کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے، جلد جو ہوتی ہے، بارک، چھال جو ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، زیادہ موٹی ہوتی ہے تاکہ وہاں سے بھی پانی باہر ضائع نہ ہو سکے. شیلو روٹس. شیلو روٹس میں کے زمین کے اوپر بہت قریب پھیلی ہوتی ہیں جڑیں. کیوں؟ تاکہ وہ بارش والے پانی کو جلدی سے جلدی ایبزارب کر سکیں. زیادہ نیچے تک نہیں ہوتی ان کی جڑیں، بلکہ کیا ہوتی ہیں، بالکل قریب ہی ہوتی ہیں زمین کے ساتھ ساتھ، تاکہ زمین پر جیسے ہی بارش آئے تو اس بارش کے پانی کو یہ ایبزارب کر کے پودوں کو پہنچا دیں آگے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ایڈیپٹیشنز. ایک اینیمل کے اندر ہم نے دیکھا کیمل، اور دوسرا کیکٹس. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا ہیریڈیٹی کیا ہوتا ہے، جین کیا ہوتا ہے، ویریشنز کیا ہوتی ہیں، جینیٹک ویریشنز کیا ہوتی ہیں، انوائرمنٹل ویریشنز کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اڈیپٹیشن دیکھا اور اب ہم نے ایگزامپل دیکھی ہیں. تو آئی ہوپ سو آپ نے اسے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. مزید اگر کوئی بھی کویشچن ہو اس ٹاپک کے بارے میں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.